دنیا کے غیر مستحکم خطوں میں سے ایک مشرقی وسطی جگہ آبادی کے لحاظ سے چھوٹے نمبر کا نسلی یا لسانی گروہ کرد ہے، جو آج تک ایک قومی ریاست یا قومی شناخت بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی عام نقشے پر کردوں کو تلاش کریں گے تو آپ کو ان کا کوئی بھی ملک نظر نہیں آئے گا، بالکل پشتون قوم کی طرح۔ کرد ایک آزاد یا مقتدر قوم نہیں ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ اور 3.5 کروڑ کے درمیان اپنے آپ کو کرد کہنے والے گروہ ترکی، عراق، ایران، شام اور آرمینیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن کردوں کی سب سے زیادہ تعداد ایران، عراق اور ترکی کے متصل علاقوں میں رہتی ہے، اور اس کے بعد کردوں کی بڑی تعداد شام کے شمال مشرقی علاقے میں آباد ہے، اور ان علاقوں کو عموماً کردستان کہا جاتا ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کردستان کی تاریخ کے اصل حقائق کیا ہے، آخر کیوں دنیا اسے ایک آزاد ملک تسلیم کرنے سے گریزا ہے۔ یہ ہے کردستان کی پوری کہانی۔ وائس آف جرنلزم کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اسلام سے پہلے کردوں کی ایک آزاد حکومت کے آثار بہت کم نظر آتے تھے، لیکن جب خلافت عباسیہ کمزور ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اپنی خود مختار سلطنتیں قائم کیے۔ ان میں سے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تھے، اور اسی طرح تاریخ میں سب سے مشہور کرد بھی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام صلاح الدین۔ تاہم منگولوں کے بغداد پر حملے کے بعد جب پھر سے مسلمانوں کو عروج ملا تو اس دور میں بھی کرد ایک نسلی گروہ کے طور پر خلافت عثمانیہ کا حصہ رہی۔ کردوں کے ایک عالم نے کردوں اور خلافت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ کروایا۔ اس معاہدے کے مطابق عثمانوی علاقوں میں رہنے والے کرد قبیلوں نے خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا، اور اس کے عوض خلیفہ نے ان قبائل کی خود مختاری کو مان لیا۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ میں اگلے کئی صدیوں تک کرد ایک خود مختار قبائل کی صورت میں پرامن زندگی گزارتے رہے۔ لیکن ان کی مشکلات تو تب بڑھی جب قومی ریاست کے مغربی تصورات مشرق میں بھی پھیلنا شروع ہوئے، تو کردوں کے ایک سردار میر محمد نے سال 1830 سے لے کر 1839 تک ایک متحدہ کردستان کے قیام کے لیے عثمانیوں کے خلاف جنگ لڑی۔ تاہم اس جنگ میں کردوں کو بہت بری طرح شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کے ترک اہلکاروں نے کردوں کے علاقوں کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ ناظرین، ترکی کردوں اور ترک ریاستوں کے درمیان بہت گہری مخاصمت کی تاریخ ہے، تاہم کرد ترکی کی آبادی کا 15% سے 20% حصہ ہے۔ کردوں کی کئی نسلوں کو ترک حکام کی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ البتہ انہیں ایک مرتبہ ان کی بغاوتوں کی وجہ سے ترکی حکومت نے سال 1920 اور سال 19 کی دہائی میں ترکی کے اندر علاقے بدر کیا گیا۔ اس کے علاوہ کردوں کے ناموں اور ان کے لباس پر پابندی بھی عائد کی گئی۔ کرد زبان بولنے پر بھی کافی پابندیاں لگا دی گئی، یہاں تک کرد کے وجود کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور انہیں پہاڑی ترک کہلانے لگے۔ We teach the Kurdish language here, which was banned under the regime. ناظرین، سال 1978 میں کرد رہنما عبداللہ اوچلان نے ترکی میں ہی ایک آزاد کرد ریاست کے قیام کے لیے PKK نامی ریاست جماعت قائم کی۔ اس کے قیام کے 6 برس بعد اس گروپ نے جدوجہد شروع کر دی۔ اس وقت سے لے کر اب تک 40,000 افراد ہلاک اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، 2019 میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر 24 ستمبر کو کہا کہ وہ PKK اور YPG کے دہشت گردی کے ڈھانچے کو ختم کرنے کے بارے میں پرعزم ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے امن راہداری بنانے کا بھی اعلان کیا، جہاں ان کے بقول 10 ضلع اور 140 دیہات ہوں گے، جن میں 10 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو آباد کیا جائے گا۔ البتہ اگر دیکھا جائے تو آج کی دنیا میں ہر قوم کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے، لیکن کرد کے لوگوں کو اپنی آزادی رائے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ کردستان کی کہانی صرف ایک قوم کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انصاف اور آزادی کے لیے آواز بلند کرنا ہر انسان کا اولین حق ہے۔
تو ناظرین ان سب کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے۔ امید ہے کہ وائس آف جرنلزم کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔